اس صورت کو صرف ایک مرتبہ 7 دن تک کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ رشتہ ہوگا۔ اگرچہ آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا رشتہ ہوتا نہیں ہے یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے یا کہیں خاص جگہ پہ رشتہ کرتے ہیں، صرف ایک مرتبہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کو جیسے جیسے شروع کرتے جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح یہ رشتے آتے جائیں گے، جلد از جلد نیک اور پاک رشتہ آپ کو ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ جلد شادی کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو مجربات امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مجربات عثمانی اور حرز سلیمانی اور بھی کافی ساری کتب کے اندر اس وظیفے کو تحریر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک قرآنی عمل ہے اور یاد رکھیے گا کہ قرآنی عمل کبھی بھی فیل نہیں ہوتا، کبھی بھی، لیکن بات یہ ہے کہ کرنے والا کوئی صدق کے دل سے کرے، پختہ اعتماد اور پختہ یقین سے کرے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ عمل کوئی بھی ہے، اس عمل کا تعلق خیال سے ضرور ہوتا ہے، یعنی جو تم زبان سے نکال رہے ہو نا، تمہارے دل کے اندر بھی اس کا تصور اور خیال ہونا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ پختہ یقین اور پختہ اعتماد یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز پاک صاف انسان ضرور ہو، یعنی پاک جائز کام کے لیے کرے، کبھی بھی کوئی وظیفے کرنا چاہے تو بالکل جائز کام کے لیے کرے۔ اور آج کا جو یہ میں بتا رہا ہوں جلد شادی کے لیے، یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے یا رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر کسی خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں ہوتا نہیں ہے، پسند کی شادی کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے، اس دور کے اندر 99% خواتین، 99% بچیاں بیچاریاں گھروں کے اندر رل رہی ہوتی ہیں، 30 35 40 سال عمر ہو جاتی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہوتا یا کہیں ہوتا نہیں ہے، یا پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کہیں امیر ترین گھرانے میں کریں گے۔ یہی ڈیمانڈ ان کو بالکل تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کی شریعت میں ہے جب تم رشتہ کرو نا، رشتہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھو کہ وہ آدمی دین کتنا رکھتا ہے بس، اور دوسری چیز کہ کما سکتا ہے، یعنی بالکل صحیح سلامت ہے، خوبصورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مہر دے سکے گا، حق مہر، بس اتنی چیز دے۔ لیکن اب یہ دور الٹا چلا ہے تو الٹے دور میں الٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دیکھا جاتا ہے بچہ بہت امیر ترین گھرانے سے ہو جناب علی، اور بچے کہتے ہیں کہ لڑکیاں ہمارے نکاح میں آئے تو وہ جناب علی جہیز کے اندر موٹر سائیکل بھی لے آئے، کار بھی لے آئے، گاڑی بھی لے آئے اور کوئی سامان لے کر آ جائے، یعنی امیر ترین گھرانے سے لڑکی ہو، اور لڑکا کہتا ہے کہ جناب علی میں اس سے بھی امیر ترین گھرانے سے لوں گا، اور لڑکی کہتی ہے میں لڑکی اس کے ساتھ شادی کروں گی جو امیر ترین گھرانے سے ہو۔ دوستو ذہن میں رکھو، جب دولت دیکھ کر رشتہ کرو گے نا رسوائیاں ہوں گی تمہارے لیے، جب غربت دیکھ کر رشتہ کرو نا رزق دینے والی رب کی ذات ہے۔ یہ کئی ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے غربت دیکھ کر رشتہ کیا ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے 4 چاند لگائے ہیں کہ دنیا رچ کرتی ہے ان کے اوپر۔ کوشش فرمایا کریں، ان دنیاوی چیزوں کو نہ دیکھیں، بلکہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بس بچی ہے اس کا فرض ادا ہو جائے، یا بچہ ہے اس کا فرض ادا۔ رزق دینے والی رب کی ذات ہے یار، رب رزق دیتا ہے، کوئی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، ذہن نشین کریں۔ اور آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے تو حدیث پاک میں ہے نا
کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کریں، اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھپڑ مار کر اس کو نماز پڑھائی جائے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور نماز ہی تو ہے کہ جس کے اندر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان مبارک ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کی باتیں سنوں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، کوشش فرمائیں نماز کی پابندی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس گھر کے اندر نماز نہیں ہوتی نا اس گھر کے اندر ہی نحوستیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بے نمازی ہو، ایک بے نمازی کی نحوست ایک گھر تو کجا 70 آدمی تک اس کی نحوست پہنچتی ہے، یعنی 7 ہمسائے جو ہیں ان کے گھروں میں بھی نحوست پڑ جاتی ہے اس بے نمازی کی۔ اور بے نمازی کی جو نحوست ہے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ حضرت ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہیں اپنے کام کے سلسلہ میں، ایک باغ سے گزرے، جو وہ باغ بہت خوبصورت اور ہرا بھرا تھا۔ آپ دیکھتے گئے اور رب کی قدرت کو یاد کیا اور گزر گئے۔ اپنا کام کر کے جب واپس آئے نا تو دیکھا تو وہی باغ اجڑ گیا تھا۔ بڑے حیران پریشان ہوئے، وجہ کیا ہے کہ وہ باغ تھا، چند دن نہیں گزرے وہی باغ اتنا اجڑ گیا کہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ یہی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے پیارے پیغمبر سے کہے یہ باغ ایسے نہیں اجڑا۔ آپ کی جانے کے بعد ایک بے نمازی یہاں سے گزرنے لگا۔ اس بے نمازی نے کیا کیا کہ جس کھال سے پانی جاتا تھا نا باغ کو لگتا تھا، اس کھال سے ہی اس بے نمازی نے ایک چلو پانی لیا، منہ میں ڈالا اور کلی کر کے جناب علی اسی کھال میں ڈال دیا پانی۔ اس کی کلی والا پانی جس درخت کو لگتا گیا اس کو اجاڑتا گیا، جس باغیچے کو لگتا گیا اس کو اجاڑتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا، بے نمازی کی اتنی نحوست، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے کہ جو ہم نے ان کو پیدا کیے، جو ہماری بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتا، ظاہری بات ہے وہ تو پھر شیطان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ یعنی بے نمازی کی اتنی نحوست ہوتی ہے، اس کے چلو کا پانی اگر پورے باغ کو اجاڑ سکتا ہے نا، تو جس گھر کے اندر وہ گلاس کے گلاس جگوں کے جگ پیتا ہے وہ اس گھر کو بھی اجاڑ سکتا ہے۔ دوستو، کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے توبہ کرو کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، یعنی پختہ توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اور جگہ پہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں۔ دوستو، اپنے رب کو یاد رکھو جو تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہیں بغیر مانگے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا تم اس رب کو بھول گئے یار؟ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جگہ پہ قرآن کریم کے اندر فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جس نے رب کو بھلایا وہ اپنے آپ کو بھلا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے۔ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، میرا کام کیا تھا؟ اور ایک حدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ حدیث پاک کا مطلب مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ دوستو، کوشش فرمائیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اور جگہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے۔
یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا جس نے صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسے ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. صدق کے دل سے گناہ سے توبہ کرے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، جا رہے تھے. میں پہلے بھی اس حدیث کو ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک گلی میں گزرے، ایک نوجوان کے ہاتھ میں بوتل تھی اور وہ بوتل شراب کی تھی. جیسے اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو وہ کانپنے لگا کہ حضرت عمر مجھ سے پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گا، میرے ہاتھ میں تو شراب ہے، وہ مجھے ماریں گے. اسلام کا قانون نافذ ہے، ظاہری بات ہے. کانپتے گئے اور رب کی بارگاہ میں التجا کی دل ہی دل میں، مولا بس ایک مرتبہ مجھے رسوائی سے بچا لے، ایک مرتبہ مجھے رسوائی سے بچا لے، بس زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا، پختہ توبہ. دل میں خیال کیا تھا. اتنے میں حضرت عمر فاروق بھی قریب آ گئے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا سرکہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے چیک کراؤ. جب بوتل لی، کھولا، دیکھا تو وہ سرکہ تھی. بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر صدق کے دل سے نوجوان بندے کو دیکھ کر توبہ کر لے، صدق کے دل سے، بندے کے ڈر سے، رب کی بارگاہ سے دل ہی دل میں توبہ کرے، مولا کریم شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے. اگر تم رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرو، مولا کریم تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل سکتا ہے. کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے، جو صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نا، مولا کریم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کوشش فرمائیں دوستو، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. کوشش فرمائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. چوتھی شرط، تھوڑا بہت صدقہ لازمی کرنا ہے جتنا ہو سکے. حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. دوستو کوشش فرمایا کریں، اپنے قریبی دیکھیں کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر کہیں مسجد زیر تعمیر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. کوشش فرمائیں دوستو، تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں. اور جلدی شادی کے لیے ایک صورت ہے، اس صورت کو روزانہ کی بنا پہ کسی بھی وقت، یہ مقرر نہیں ہے کہ رات ہے یا دن، بلکہ کسی بھی وقت آپ اس صورت کو صرف ایک مرتبہ 7 دن تک کریں. انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ رشتہ پختہ ہوگا. اگرچہ آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا رشتہ ہوتا نہیں ہے، یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، یا کہیں خاص جگہ پہ رشتہ کرتے ہیں، صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں. انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کو جیسے جیسے شروع کرتے جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح یہ رشتے آتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن کوشش کریں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں جو شرائط میں نے بتائی ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جلد از جلد نیک اور پاک رشتہ آپ کو ملے گا. مولا کریم دین متین کی